السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں گھر میں خیر و برکت کے 12 اسباب کون سے ہیں جن پر اگر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو اس کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، اس کے رزق میں بھی خیر و برکت ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی۔ وہ 12 اسباب کیا ہیں؟ دھیان سے سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ نمبر 1، گھر میں جو بھی کام شروع کرنے لگیں یا جو بھی کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ذکر الہی کا اہتمام کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ذکر الہی کی تلقین کیجئے، پھر دیکھیے گھر میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے سے بھی انشاءاللہ گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی اور مال میں برکت ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 3، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام خود بھی کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تلاوت کی تلقین کیجئے، اس سے بھی گھر میں خیر و برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ نمبر 4، مل بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دسترخوان بچھائیے اور مل کر کھانا کھائیے، ایسا کرنے سے بھی گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو گناہوں سے خود کو بچائیے اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کیجئے، اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی اور خیر و برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نمبر 6، اللہ پر توکل کیجئے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اس سے بھی مال میں برکت ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 7، صبح رزق کی تلاش میں جلدی گھر سے نکلیے، کیونکہ صبح کے وقت میں حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی برکت سویرے میں ہے، اس لیے رزق کی تلاش میں صبح جلدی نکلیے، اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی اور اللہ مال عطا فرمائیں گے۔ نمبر 8، مالی صدقہ دیجئے، یعنی آپ کو اللہ نے جو مال عطا کر رکھا ہے، جو رزق ادا کر رکھا ہے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دیجئے، اس سے بھی رزق میں ترقی ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی۔ نمبر 9، ہمیشہ باوضو رہیں۔ اگر آپ ہمیشہ باوضو رہیں گے، وضو کے ساتھ رہیں گے، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی ترقی ہوگی۔ تو خود بھی وضو میں رہیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی وضو میں رہنے کی تلقین کیجیے۔ نمبر 10، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ان کا خیال کیجیے، جو آپ سے ناراض ہے اس سے تعلق جوڑیے، جو توڑ چکا ہے اس سے تعلق جوڑ لیجیے، اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 11، اللہ کی جتنی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کا سوال کیجیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ تو نعمتیں اللہ نے جتنی عطا کر رکھی ہیں ان کا شکر بجا لائیے، خود بھی اور تمام اہل خانہ بھی۔ نمبر 12، مستقل استغفار کا اہتمام کیجیے، کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے جس سے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں، اس کے مال میں بھی ترقی دیتے ہیں۔ تو رزق کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی آپ کو استغفار کرنے کے بعد نہیں رہے گی، اس لیے استغفار کو مستقل زندگی میں لازم پکڑ لیجئے، خود بھی کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیں اور تمام اہل خانہ مل کر استغفار کریں، اس کے فوائد بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو دوستو، یہ 12 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص اختیار کر لے گا تو اس کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی، اس کے مال میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔